وہ پڑھائی میں بھی بہت آگے ہیں. تو آپ جو ہیں تو مجھے انہوں نے ڈسکنیکٹ کر دیا. بہرحال میں ایک بات ابھی جو مجھ سے پہلے سیاست کی وہ یونیورسٹیز میں کالج میں بات کر رہے تھے, ایک چیز پہ غور کیجیے کبھی. جس زمانے میں طلبہ یونینز ہوا کرتی تھیں کالجز میں اور یونیورسٹیز میں, اس وقت تعلیم کا معیار اچھا تھا یا آج اچھا ہے؟ میرا خیال اس وقت اچھا تھا اس وقت, آج اچھا نہیں. جب ان پہ پابندی لگائی گئی تو اسی لیے پابندی لگائی گئی جو میں نے اتنی دیر بات کی نا ساری. ضیاء الحق نے یہ جو نرسری ہے جہاں سے سیاسی سمجھ بوجھ والے لوگ نکلتے ہیں, جو چیلنج کرتے ہیں حکمرانوں کو, جو چیلنج کرتے ہیں ڈکٹیٹرز کو, جو چیلنج کرتے ہیں آئین کو توڑنے والوں کو, اس نرسری کو ختم کر دیا جہاں سے یہ ذہن پروان چڑھتے ہیں. مقصد ایک ہی تھا یہ, بس باقی کچھ نہیں تھا. یہ سب ڈرامے بازی کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, وہ تو پھر بھی ہوتے رہے, اس کے بعد بھی ہوتے رہے سارے. اس کے بعد بھی لوگ مرتے رہے, یونیورسٹیز میں نوجوان مرتے رہے, سارے کالج میں مرتے رہے, اس کے بعد بھی ہوتا رہا. لیکن اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا, اور شاید وہ بڑی حد تک کامیاب رہے. ہمارا پورا معاشرہ, پورا ملکی سطح کا جو معاشرہ ہے وہ ڈی پولیٹیسائز ہو گیا, غیر سیاسی ہو گیا. آج پی ٹی آئی کو اتنی سپورٹ تھی, لوگ تھے ساتھ اس کے, میں مانتا ہوں ایک جماعت ہے, سیاسی جماعت ہے, لوگوں کی سپورٹ ہے, لیکن آپ ان کے ورکرز کو تو چھوڑیں, لیڈرز کے ساتھ بیٹھے ہیں, سیاست کی الف بے کا نہیں پتا, آئین کا نہیں پتا, قانون کا نہیں پتا, نظام ریاست کا نہیں پتا. اب اگر ایسی سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی کو بھی کاؤنٹ کریں, جماعت اسلامی کو بھی کاؤنٹ کریں, پی ٹی آئی کو بھی کاؤنٹ کریں, نون لیگ کو بھی کاؤنٹ کریں, جن کے کروڑوں لوگ جن کے ممبرز ہوں, لیکن اگر ان کے اندر سیاست کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے وہ نظام چلائیں گے, کیسے وہ ریاست چلائیں گے, کیسے وہ ملک چلائیں گے. ایک وہ مجھے یاد ہے جنرل مشرف کا انٹرویو ہوا کسی نے, جب یہ شوکت عزیز کو انہوں نے وزیر اعظم بنوایا تھا. شوکت عزیز کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, باہر سے لایا اس کو, تھر پارکر سے اور پتہ نہیں جیلم سے کہاں سے, 2 جگہ سے الیکشن لڑایا, اس کو جتوایا, وزیر اعظم بنایا. تو ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو ہو رہا تھا, میں نے خود وہ سنا تھا. اس سے انہوں نے کہا کہ بھائی شوکت عزیز کو تو سیاست کی الف بھی نہیں پتہ, آپ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا. تو اس نے کہا نہیں, وزیر اعظم بن گیا, سیاست بھی سیکھ جائے گا. مطلب یہ کہ ایک وزیر اعظم کا عہدہ کسی بھی سیاستدان کے لیے ایک سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں, کسی بھی ملک میں, اس سے اوپر وہ جا نہیں سکتا ہے, وزیر اعظم بن سکتا ہے. اب ہمارے ملک میں سیاسی عامر کی یہ سوچ تھی کہ پہلے اس کو ہیڈ ماسٹر بنا دو سیاست کا, اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھنا بھی سیکھ لے گا. تو کہیں دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں یہ آپ کے ساتھ نہ ہو. آپ عہدوں پہ آئیں, آپ کو کچھ سیاست کا نہ پتہ ہو, آپ کو نظم کا نہ پتہ ہو, آپ کو پارٹی ڈسپلن کا نہ پتہ ہو, آپ کو ملکی آئین کا نہ پتہ ہو, تو چلے گا نہیں کام. تو مہربانی کر کے آج یہ طے کریں کہ جتنے نوجوان ہیں, مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں, ان کو جو بھی آپ کا سیاسی نظریہ سوچ ہے, میں تو کہتا ہوں مخالفوں کو بھی پڑھا کریں آپ, تاکہ جب ڈیبیٹ ہو تو آپ اس پہ بات کر سکیں کہ تم جو یہ سوچتے ہو یہ غلط ہے. اس لیے آپ اس کو پڑھیں, دیکھیں, سیکھیں, لوگوں سے بیٹھیں, میٹنگز کریں, پرانے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جا کے گپ شپ کریں, تو جا کے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. یہاں اسٹوڈنٹس یونینز کی جو بات ہوئی, چیئرمین صاحب نے یہ اعلان کیا تو سندھ اسمبلی نے قرارداد کے ذریعے طلبہ یونین کی بحالی کی قرارداد ہم نے منظور کی, اور ہم جنرلی یہ چاہتے ہیں کہ طلبہ یونینز جو ہیں وہ اداروں میں بحال ہوں. اس میں ایک کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے تھوڑی پرابلمز آتی ہیں, اور کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو اس کی مخالفت کرتی ہیں, اور کچھ ہمارے معاشرے کے اور طبقات ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور ایک جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اس سے تعلیم متاثر ہوتی ہے. جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک بات پوچھی, آپ وہ غلط ثابت ہوئی کہ جب اسٹوڈنٹس یونینز ہوا کرتی تھی تو کالجز میں, یونیورسٹیز میں تعلیم کا معیار اچھا تھا, اور جب وہ ختم ہوئی تو تعلیم کا معیار جو ہے وہ خراب ہوتا گیا, اور آج ہم کہہ سکتے ہیں
سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے کراچی یا پاکستان کے تعلیمی اداروں میں معیار تھا وہ نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس سے تعلیم خراب ہوئی ہے، بہتر نہیں ہوئی ہے. دوسرا وہ الزام لگاتے ہیں کہ وہاں خون ریزی ہوتی ہے، اسلحے کا استعمال ہوتا ہے اور وہاں بے گناہ جو نوجوان ان کی جانیں جاتی ہیں. اور یہ بات ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ ہمارے اگر پی ایس ایف کے دوست ہیں کہیں پڑھتے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ان کی جان چلی جائے یا ان کے ہاتھوں کسی اور کی جان چلی جائے. تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کوئی اور اگر شر پسندی کرتا بھی ہو اور ہمیں اکساتا بھی ہو لڑائی کی طرف تو ہمیں لڑائی کی طرف نہیں جانا. یہ بات میں ہمیشہ آپ کے تمام عہدیدار جو ملتے ہیں ان کو سمجھاتا ہوں کہ اگر لڑائی ہو بھی رہی ہے بجائے اس کے کہ کسی کو مار کے آ جاؤ پٹ کے آ جانا چاہیے. میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ آپ بجائے کسی کی جان لے لیں، کسی کو نقصان پہنچا کے آئیں، اگر اپنی ذات کا نقصان ہو وہ تھوڑا سا اٹھا لیں، برداشت کر لیں، تاکہ ہم مثال بنے دوسروں کے لیے کہ ہم ریٹیلیٹ نہیں کرتے ہیں، ہم تھپڑ مارنے والے کو تھپڑ نہیں مارتے ہیں، ہم تھپڑ مارنے والوں کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں یہ پڑھائی کا مقام ہے، ہم نے پڑھائی کرنی ہے اور سیاست کرنی ہے جو آپ نے رضی کی اور ہم اپنے رضی کرنی ہے. تو شاید ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے جا کے بہتر کر سکتے ہیں. میں آخر میں بس ایک تھوڑی سی بات کروں گا وہ کینالز پہ، کیونکہ آپ نوجوان ہیں. میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ایشو ہے کیا. ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں جا رہا، میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ کینالز بنیں گے چولستان پہ تو ہمارا جو پانی ہے جو سندھ کو ملتا ہے وہ پانی کم ہو جائے گا. پنجاب یہ کہتا ہے، ان کی منطق اور دلیل یہ ہے کہ نہیں، جو پنجاب کا پانی ہے جو ہمارا حصہ ہے، جتنا ہمارا حصہ بنتا ہے، ہم اسی میں سے یہ پانی جو ہے وہ ڈائیورٹ کریں گے اور چولستان میں زمینوں کو آباد کریں گے. اب اس میں ایک اور میں نے سنا کچھ نون لیگ کے لوگوں کو ٹی وی پر، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کینال جو ہیں یہ ہم دریائے سندھ سے تھوڑی نکال رہے ہیں، یہ تو ستلج سے ادھر سے ادھر سے ہم پتہ نہیں اور جو ان کے ساتھ میں جو دریا ہیں جو دریائے سندھ میں گرتے ہیں ہم اس میں سے لے رہے ہیں. ایک بات کو بنیادی سمجھاؤ، دریائے سندھ ایک الگ چیز ہے، ایک انڈس ریور سسٹم ہے، پورا سسٹم ہے. اس سسٹم میں یہ تمام دریا بھی شامل ہیں جو دریائے سندھ میں آ کے گرتے ہیں، جس میں دریائے کابل بھی شامل ہے اور یہ پنجاب کے 4-5 دریا یہ بھی شامل ہیں جو سارے آ کے اس کے اندر گرتے ہیں. تو یہ پورا ایک انڈس سسٹم ہے اور جتنے پانی کے معاہدے ہیں تقسیم کے، پانی تقسیم کرنے کے جو معاہدے ہیں وہ پورے انڈس سسٹم کے اوپر ہوتے ہیں کہ انڈس سسٹم میں جس میں یہ چھوٹے دریا بھی شامل ہیں اور دریا سندھ بھی شامل ہے، اس میں پانی اتنا ہوگا، پنجاب کا اتنا ہوگا، سندھ کا اتنا ہوگا اور سمندر میں اتنا پانی ہم ڈالیں گے. یہ پورا اس سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں. اب اس سسٹم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہاں کینال کہیں سے بھی نکلے، اگر ایک دریا چھوٹا دریا آ کے دریا سندھ میں گر رہا ہے اور اس چھوٹے دریا سے پانی آپ لے جائیں گے سارا، تو پانی تو دریا سے نہیں کم ہوگا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سسٹم پہ جو معاہدے ہیں اس سسٹم پہ ہیں، کسی ایک دریا پہ نہیں. نمبر 1. دوسری بات، پنجاب میں اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج بھی کوئی 34% پانی کی قلت ہے آج بھی، اور سندھ میں 40% پہلے بتا رہے تھے، اب کوئی شاید 60% تک وہ جا رہی ہے کیونکہ اس سال بارشیں نہیں ہوئی ہیں تو پانی کی ملک میں بہت شدید قلت ہے. اور اس سال امکان یہ ہے کہ آنے والی فصل جو ہے وہ صوبہ سندھ میں نہیں ہو سکے گی، فصل ہی نہیں ہونے والی، اتنا پانی ہمارے پاس کم ہے. پینے کا پانی لوگوں کو پہلے دینا ضروری ہوتا ہے، جو ہوگا وہ پینے کے لیے استعمال کر لیں گے، فصلوں کے لیے پانی نہیں ہے. اگر صوبہ سندھ میں پانی کی قلت ہے بھی، ایون پنجاب میں قلت ہے جہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پانی دیں گے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہاں سے دیں گے آپ؟ یا تو ایک چیز ہو سکتی ہے، پنجاب میں پانی کی قلت ہے اور پنجاب میں کوئی پتہ نہیں 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین آپ آباد کرتے ہیں، اس وقت آباد ہوتی ہے، وہ جو زمین آباد ہوتی ہے اس میں سے کچھ پانی لے کے آپ چولستان کو دے دیں، سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھئی میں یہ جہلم کا پانی بند کر دوں گا، میں گجرات کا پانی بند کر دوں گا، میں کسی اور شہر کا پانی بند کر دوں گا، وہ میں چولستان دے دوں گا، تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زمینیں آپ برباد کر دیں گے، اس کو آباد کر دیں گے، تو سمجھ میں آتی ہے. یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ جو زمینیں آباد ہیں وہ آباد رہیں گی لیکن پھر بھی ہم پانی نکالیں گے اور چولستان کو آباد کریں گے. 12 لاکھ ایکڑ زمینوں کو مزاق تو نہیں ہے، کیسے کریں گے آباد؟ تو ہو نہیں سکتی. اس میں ماضی کے جو ہمارے تجربات ہیں وہ بڑے تلخ ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، سندھ اور پنجاب کا پانی کا جو جھگڑا ہے وہ ابھی سے نہیں ہے، یہ کوئی 150 سال پرانا جھگڑا ہے.
150 سال 150 سال سے یہ ایک سیکنڈ بیٹا، ایک سیکنڈ 150 سال سے یہ ایشو چل رہا ہے. انگریزوں کے دور میں بھی مختلف کمیشنز بنے، مختلف فیصلے آئے اور ان کی وائلیشنز ہوتی رہی. 91 کا جو معاہدہ ہے اس کو مانتے نہیں ہیں، وہ زیادتی ہے، غلط ہوا تھا وہ سندھ کے ساتھ، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں چلو جیسا تیسا معاہدہ اس پہ تو عمل کرو. اس میں تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے پتہ نہیں 14 ملین ہیکٹر فیٹ یا 10 ملین ہے کہ اتنا پانی آپ نے سمندر میں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ سمندر میں پانی نہیں جائے گا تو سمندر پہ تباہی پھیلاتا ہے، وہ پانی نہیں جا رہا ہے. آپ کبھی سفر کرتے ہوں گے کوٹھی سے حیدرآباد بائی پاس پہ جائیں تو آپ کو سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ لگے گا نہیں کہ دریا ہے، ریگستان لگے گا آپ کو، ریگستان. اصل میں وہ دریا ہوتا ہے جس پل کے اوپر سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں. اگر تو پانی ہوتا تو یہ ریگستان تو نظر نہیں آتا نا آپ کو، وہاں پانی نہیں ہے. جو ہمارے مخالفین ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سو رہی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ ملے ہوئے تھے، اور جب یہ نیشنلسٹوں نے گزارے شروع کی اس کے بعد ہم جاگے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ بات میرے کہنے کی نہیں ہے. جب یہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، جب پہلی مرتبہ ارسا نے NOC جاری کیا تھا جو غلط تھا، جس کو ہم نے چیلنج کیا، جس کو ہائی کورٹ نے بھی سسپینڈ کر دیا، وہ جاری کیا، اس وقت ہمیں اعتراض اٹھایا تھا جب کسی کو نہیں پتا تھا کہ کینالز بن رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں، زبانی اعتراض نہیں تھا، خط لکھے تھے. پھر جب انہوں نے مختلف فورم سے یہ اسکیم منظور کرانے کی کوشش کی تو سندھ کے نمائندے نے وہاں لڑائی کی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پانی پہ جو اختلاف ہوتا ہے صوبوں میں، اس کو حل کرنے کی جو جگہ ہے، جو فورم ہے، وہ CCI ہے. اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر صوبوں میں اختلاف ہو پانی کی تقسیم پہ تو وہ CCI کے اجلاس میں جا کے فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے. اگر ہم ملے ہوئے ہوتے تو CCI کا اجلاس بلانے کے لیے تو پتہ نہیں ہم نے کتنے مہینوں سے خط لکھے ہیں کہ نہیں، کئی خط لکھے، اسمبلی میں بات کی ہے، پریس کانفرنس میں بات کی ہے کہ بھائی مہربانی کرو CCI کا اجلاس بلاؤ اور اس کو آئٹم ایجنڈے پہ لے کر آؤ تاکہ ہم اس میں بات کریں، آپ کی اعتراضات جو ہم اٹھائیں. مسئلہ صرف یہ ہے، اور میری ٹی وی پہ باتیں ہیں، CM صاحب کی ہیں، جام خان شوروں کی ہیں، ہم 12 یہ باتیں کرتے رہے، لیکن حکومت کو اور اپوزیشن کو تھوڑا مختلف نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. حکومت کے پاس یہ راستے تھے کہ ہم ارسا پہ اعتراض اٹھائیں حکومت کے سامنے، ہم CCI کا اجلاس بلانے کی بات کریں، ہم جس فورم پہ اس کی اپروول ہوتی ہے وہاں جا کے پروٹیسٹ کریں، ہم وزیر اعظم کو جا کے لکھیں. حکومت کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، اپوزیشن کے پاس یہ نہیں ہوتی ہیں. تو جس کے پاس جو راستہ تھا میں وہ اختیار کیا. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان تمام جماعتوں کو، ان تمام لوگوں کو، ان تمام تنظیموں کو جو کینال کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اور ان کے موقف میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کینال نہ بنے، ہم کہتے ہیں کینال نہیں بنے، بات تو ایک ہی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کینالز کے ایشو پہ وفاقی حکومت سے، پنجاب کی حکومت سے لڑنے کے بجائے پیپلز پارٹی سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ اگر یہاں ایک طرف پیپلز پارٹی ہے، ایک طرف ہماری مخالف جماعتیں ہیں، موقف ہمارا ایک ہے. وہ کہتے ہیں کینال نہیں بننے چاہیے، پیپلز پارٹی چور ہے، پیپلز پارٹی ڈاکو ہے، پیپلز پارٹی ملی ہوئی ہے. یہ بات کر کے صوبہ سندھ کے لوگوں میں تقسیم پیدا کر کے آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی چلے، آپ بھی مان لو آپ کے بعد ہی ہم آئے. آپ کی باتوں ہم کر رہے ہیں نا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہم کہہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم ڈرامے بازی کر رہے ہیں، چلو ڈرامے بازی کے طور پر بھی ہم کر تو وہی رہے جو آپ کہہ رہے ہو، پبلکلی تو وہی کر رہے ہیں ساری چیزیں. تو اگر آپ واقعتاً کینالز کے خلاف ہیں، آپ واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ کینالز نہ بنے، تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے بکس سے نکلیں اور ایک آواز ہو کر صوبہ سندھ کے لوگوں کو لڑائیں مت، ان کو تقسیم مت کریں، ان کو جوڑیں. تو یہ ایک غلط طریقے سے ساری چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. ہم بالکل کلیئر ہیں، پہلے دن سے کلیئر ہیں. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے کوئی میٹنگ ہوئی، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا. ایک سیکنڈ، انہوں نے یہ کہہ دیا، میرے بھائی جوائنٹ سیشن کے اندر کھڑے ہو کر جب پریزیڈنٹ زرداری وفاقی حکومت کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کینالز کا منصوبہ ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، تم صوبوں کے ساتھ بیٹھو، کوئی ایسا منصوبہ جو صوبوں کو تقسیم کرتا ہو، دوریاں پیدا کرتا ہو، وہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو بات وہ کھڑے جوائنٹ سیشن کے اندر تقریر میں کہہ رہا ہے جو پوری دنیا نے سنی، وہ نہیں ماننی.
جس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بند کمرہ ہے، پتہ نہیں کیا کہنا ہے، وہاں جا کے انہوں نے لکھ کے دے دیا۔ ایک سیکنڈ دیکھیں، ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، پریزیڈنٹ آف پاکستان ریاست کا سربراہ ضرور ہے، لیکن جو ایگزیکٹو کے اختیارات ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہیں، وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، اور کینالز بنانے کا فیصلہ کرنے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب اگر جو اختیار وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، آپ کہتے ہیں صدر پاکستان نے وہ اختیار استعمال کر لیا اور انہیں اجازت دے دی، بھائی کیا بچپنے کی اور جائلوں والی باتیں کرتے ہو؟ یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ باتیں استعمال کرتے ہیں تاکہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان میں اور ہمارے سندھ کے باقی لوگوں میں یہ تقسیم پیدا کر سکیں، جو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو، چیئرمین بلال بھٹو زرداری ہو، چیف منسٹر سندھ ہو، سندھ کی صوبائی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی پوری جماعت ہو، وہ ایک آواز ہے کہ یہ کینال ہم نہیں بننے دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بچایا